حدیث نمبر 120 120. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها رضي الله عنه قال بينا أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك. یہ اشعث بن سلیم کہتے ہیں کہ میری پھپھو یعنی رحم نام تھا ان کا، میری پھپھو روایت کرتی ہیں اپنے چاچا سے. اب یہ جو چاچا ہے تحدث عن عمها، میری پھپھو اپنے چاچا سے روایت کرتی ہے. یہاں پر نام نہیں ہے، ان کا نام ہے عبید بن خالد. یہ صحابی ہے، ان کے بارے میں لکھ لیجئے، ان کا نام تھا عبید بن خالد. عبید بن خالد المحاربی، عبید بن خالد المحاربی، محاربی یہ صحابی ہیں اور یہ کوفہ کے رہنے والوں میں سے تھے. عراق میں کوفہ میں رہے تھے یہ، اور ان کی تاریخ وفات نہیں ملی. عبید بن خالد المحاربی، یہ صحابی کی تاریخ وفات نہیں ملی، یہ کوفہ کے رہنے والے تھے. تو حضرت عبید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں مدینہ شریف میں چل رہا تھا، مدینہ منورہ شہر میں تھا اور میں چل رہا تھا. اچانک مجھے محسوس ہوا، میں محسوس کرتا ہوں کہ ایک آدمی مجھے پیچھے سے کچھ کہہ رہا ہے. میں چل رہا تھا مدینہ شریف میں، ایک آدمی مجھے پیچھے سے اچانک کہتا ہے ارفع ازارک، اپنے تہبند کو اوپر کرو. جی، اپنے تہبند کو اوپر کرو، اونچا باندھو. ارفع ازارک فإنہ اتقى وابقى، کیونکہ یہ زیادہ تقوی کے لیے بھی اچھا ہے اور کپڑے کی لائف کو بھی زیادہ بڑھاتا ہے. عرب میں کیا ہوتا تھا، قدیم زمانے کے ہر زمانے کے ایک فیشن، ایک رواج، ایک ٹریڈیشن رہتا ہے. اس زمانے میں کیسا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے آپ کو مالدار بتانے اور بڑا بتانے کے لیے جو تہبند ہوتا ہے یا نیچے جو کپڑا پہنا جاتا تھا اس کو تھوڑا لمبا پہنتے تھے، یہاں تک کہ وہ زمین پہ لیڑنا. تو زمین پہ اگر لیڑ رہا ہے، زمین سے اگر ٹچ ہو رہا ہے وہ، تو ماشاءاللہ آپ بڑے آدمی ہیں، آپ مالدار آدمی ہیں. اور جو غلام جو ہوتے تھے ان کو گھٹنوں تک کا لباس دیا جاتا تھا. جو سلیو ہوتے ہیں، سلیو کو جو لباس دیا جاتا تھا وہ گھٹنوں تک یا گھٹنوں سے اوپر یا گھٹنوں تک اس طرح کا سلیو کا تہبند جو ہوتا ہے بالکل چھوٹا ہوتا تھا. اور مالداروں کا جو ہوتا تھا وہ بہت مالدار اور پوزیشن والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کپڑوں کو لڑا کر چلتے تھے. ایک عام آدمی متوسط کامن مین جو ہوتا تھا وہ اپنی آدھی پنڈلی تک کپڑا پہنتا تھا. یہ ایک ٹریڈیشن تھا، یعنی کسی کی اگر آدھی پنڈلی تک، گھٹنے سے نیچے اور ٹخنے سے اوپر بیچ میں اگر کوئی کپڑا ہے تو مطلب یہ ایک کامن مین ہے، یہ ایک عام آدمی ہے. یہ ٹھیک ہے. اگر گھٹنوں تک ہے وہ تو مطلب یہ سلیو ہے، دیکھتے ہی یہ سلیو ہے. اور اس طرح سے لمبا ہے تو مطلب یہ بھائی صاحب ان کی تو گردن اکڑی ہوئی ہے، ان کی گردن، یعنی اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے اس طرح سے کہتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ارفع ازارک، یہ جو اپنے تہبند کو آپ لڑا رہے ہیں زمین سے، اس کو اوپر کریے، اوپر کریے. فإنہ اتقى وابقى، کیونکہ یہ اسے اوپر رکھنا یہ آپ کا تعلق باللہ کو صحیح رکھتا ہے. تقوی کی علامت ہے یہ. تقوی اختیار کریے، تکبر مت کریے، اللہ سے ڈرو اور یہ تکبر کی نشانی مت اپناؤ، اس کو اونچا کرو. فإنہ اتقى وابقى، اور یہ کپڑے کی لائف کو بھی زیادہ رکھے گا. یہ خام خان لڑا کر اس کو جلدی پھٹ جاتا، خراب، اپنے کیا کہتے ہیں شو آف کے لیے آپ کپڑا بھی خراب کر رہے ہیں. تو کپڑے کی لائف بھی بچائیے اور اپنا تقوی بھی بچائیے اور تکبر سے رک جائیے. تو اٹھاؤ اپنے تہبند کو اونچا کرو. فإذا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو عبید بن خالد کہتے ہیں کہ میں دیکھا تو مجھے پتا چلا یہ تو رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے تو نہیں پتا تھا نا، کوئی پیچھے سے کہہ رہا ہے فإذا هو رسول اللہ، ارے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فقلت، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انما هي بردۃ ملحاء، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو ایک دھاری دار سادی چادر ہے. یہ یعنی جو مالدار لوگ تکبر کرتے ہیں وہ مہنگا کپڑا خرید کر وہ اس طرح سے لڑاتے ہیں. جی مہنگا کپڑا، یا رسول اللہ میں تو ایک عام لوگ کا کپڑا پہنا ہوں اور یہ عام کپڑا لڑ رہا ہے، اس میں کیا ہے؟ مطلب میں اگر تکبر کے لیے، یعنی اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے تھے، وہ تکبر کے لیے اگر کرنا ہوتا تو وہ بھاری کپڑا وغیرہ لیتے نا. یہ تو سستا والا کپڑا، دھاری دار، یہ سادہ کپڑا جو ہے وہ کپڑا ہے، اس کے لڑنے میں کیا ہے؟ جی عام لوگ کا کپڑا ہے یہ. قال اما لک فی اسوۃ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے آپ مجھ سے اسوہ نہیں لیتے، میرا اگزامپل نہیں لیتے، آپ مجھ کو فالو نہیں کرتے ہیں. دیکھو میں کیسا پہنتا ہوں، جی میں جیسا پہنتا ہوں دیکھو ایسا پہننا چاہیے، کیا آپ نہیں اپنائیں گے؟ فنظرت فاذا ازاره الى نصف ساقيه، حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے غور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازار کو یعنی اس وقت توجہ دیا، میں غور کیا.
فنظرت فاذا ازارہ الی نصف ساقی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ازار مبارک، آپ کا تہبند جو ہے آدھی پنڈلیوں تک تھا. یعنی آپ ایسا تصور کریں ٹخنوں سے اور گھٹنوں کے درمیانی حصہ جو ہوتا ہے، جیسا کہ ہم بتائیں کہ ایک کامن مین کا جو لباس ہوتا تھا اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنے تھے. اب اس میں علماء کرام بتاتے ہیں کہ یہ گھٹنے اور ٹخنے کے درمیان جو پنڈلی ہوتی ہے وہ پنڈلی تک ہوتا تھا تھوڑا سا نیچے کی طرف مائل، تھوڑا سا، یعنی ایک دم سینٹر نہیں ہوتا تھا، تھوڑا سا نیچے کی طرف مائل ہوتا تھا. بہرحال ٹخنے سے اوپر اور گھٹنے کے نیچے درمیانی نصف ساقی، آدھی پنڈلیوں تک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ازار اور تہبند تھا.